بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ محترم حضرات، ہم یہاں ایک بہت ہی بابرکت اور بڑی مقدس جگہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں آنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مسجد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں اور آقا دو جہاں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھنا، یہ اس دور کے اندر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پرفتن دور، اور لوگوں کے پاس دین سننے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے ٹائم نہیں۔ گلی کوچوں میں، چرستوں میں، موبائل پہ ساری رات لگے رہیں تو لگے رہیں، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی اور یہاں بیٹھنے کی۔ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں، دل جمی سے بیٹھیں، ذوق شوق سے بیٹھیں، کوئی دائیں بائیں نہ دیکھیں، شیطانی خیالات ذہن میں نہ آئیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنی باقاعدہ اس نشست کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مسجد ہادہ کے امام محترم المقام، قابل عزت، قابل احترام، قابل توقیر قاری شفیق احمد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی مسحور کن آواز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ محترم المقام قاری شفیق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدقت يا رب العالمين. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس بزم کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے محترم جناب قاری شفیق صاحب۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب، اس کو سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا لوگ چھوڑ گئے اور اس کا سننا بھی لوگ چھوڑ گئے، تو قرآن مجید کو سنا کریں، اپنے کانوں کے اندر قرآن مجید کی سماعت یہ بہت ضروری ہے۔ جن کانوں میں قرآن کی آواز نہیں جاتی، ظاہری بات ہے ان کانوں میں چغلیاں، غیبتیں، گانے جاتے ہیں، تو اپنے کانوں کو قرآن کی پیاری پیاری آواز سے مشغول کیا کریں۔ گھروں میں بھی قرآن سننے کے روٹین بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے والے کان عطا فرمائیں۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب، اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ یہ کتاب ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حافظ عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت شروع کرنے سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔
اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں رب سونے جوڑ بنائے ہن تھر تھر کے نال سبائے ہن رب سونے جوڑ بنائے ہن تھر تھر کے نال سبائے ہن سی نال ہے یاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں وب پاک صحابہ تیرا جی ہن جتی پیار دی جنہ بازی ہن سب سبحان اللہ کہہ دیجیے گا رب پاک صحابہ تیرا جی ہن جتی پیار دی جنہ بازی ہن گئے وار نبی تو تن من دھن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں ابو بکر دا جہڑے واری ہن ابو بکر دا جہڑے واری ہن کم ذاتن شر کاری ہن ابو بکر دا جہڑے واری ہن کم ذاتن شر کاری ہن دوزخ دے نار دہن انگن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اے دولت عشق حبیب دیے ساری کھیڈ نصیب دیے اے دولت عشق حبیب دیے اے ساری کھیڈ نصیب دیے کہ روزہ پاک بنے مدفن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں جدو بال ملاندے تل ویسن میں کہنا میں اگلا جملہ پڑھن تو پہلا کہا تسی سارے اس جملے نو سن کے سبحان اللہ ضرور کہو
جدو بار ملاندے تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن جدو بار ملاندے تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن کٹ کے فرشتے دے سن بن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں تو من نہ من کوئی زوتا نہیں بغدہ وڑے سو تیرے ویسن بغدہ وڑے سو تیرے ویسن چپ کر کے فرشتے دے ویسن بغدہ وڑے سو تیرے ویسن چپ کر کے فرشتے دے ویسن چترول ہنسی پکڑا کے کن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں تو من نہ من کوئی زوتا نہیں جڑا دشمن سائیں دی آل دائے جڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی والدائے جڑا دشمن سائیں دی آل دائے ایک پیو دا نہیں بھائی والدائے او دے پیو ہن یارو کئی درجن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں اصحاب ستارے گن آقا چن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں تو من نہ من کوئی زوتا نہیں جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ صحابہ کرام یہ ہماری جان ہماری شان ہماری آن ہے یہ وہ عظیم الشان ہستیاں جنہوں نے اپنی پیاری آنکھوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اور اسلام کے اوپر اللہ کو پیارے ہوئے یہ صحابہ جن کی عظمت جن کی شان اور جن کا مقام ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے گھروں کے اندر صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ہونی ہمارے گھروں میں نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کتابیں موجود نہیں ہیں ہم کلاس میں پڑھا رہے تھے کلاس کے اندر بچوں سے پوچھا بتائیں کس کس کے گھر میں سیرت النبی موجود ہے یہ ذرا سنیے بات کس کس گھر کے اندر سیرت النبی موجود ہے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کوئی سیرت کی کتاب موجود ہو تو 60 کے قریب بچے بیٹھے تھے صرف 4 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہمارے گھروں میں سیرت النبی پڑھی ہے 56 بچوں کے گھر میں ہمارے پیارے پیغمبر کے متعلق سیرت کی کتاب ہی نہیں ہے اور آگے چلیے ہمارے گھروں میں صحابہ کرام کے واقعات اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر لکھی جانے والی کتب موجود ہی نہیں ہے سچی بات ہے جس گھر میں نبی پاک کے صحابہ کے تذکرے نہیں ہوتے اس گھر میں ککھ بھی نہیں ہوتا
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے گھروں میں محمود احمد غضنفر صاحب کی کتاب ہے صحابہ کرام کے درخشاں پہلو، یہ ایک جلد ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے درخشاں پہلو اور سیرت کے متعلق کتابیں تو بے شمار ہیں، الرحیق المختوم آپ کے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی سیرت اور صحابہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں مختصر سے خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے محترم المقام معزز مہمانان گرامی محترم جناب حضرت مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہماری جھولیوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے بھریں۔ حضرت مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، ہے کہ کوئی طریقہ میں دسن لگا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذات اقدس و دھارو اعلیٰ اور بالواس سامعین محترم، قرآن پاک کی آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے میرے تواڈے واسطے ایک درس لیکچر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر اعلان کر دیو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں رب نال پیار کرنا، اوندا طریقہ اصول ضابطہ قانون اللہ نے صحت اندر بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نال تواڈے نال دو گلاں کرنیاں نے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر اس مسئلے کو بیان کیتا ہے تے نبی پاک کو حکم دیتا ہے کہ کائنات دے لوگاں نوں دس دیو اگر تسی میں رب نال پیار پانا چاہتے ہو، تسی بھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ توجہ میرے حال رکھو، پھر تانوں کیویں پتہ لگے گا؟ میری اکھ چک پاؤ، ویکھو میرے حال، تانوں پتہ لگے میں گل کر رہا۔ میری اکھ چک پاواں نہ پے اینک تے تے پے جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالی نے اس آیت اندر اس مسئلے دا اصول اور قانون بیان کیتا ہے، ذرا توجہ کریا جی۔ اللہ قرآن پاک اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، جوڑ بھی سونا جڑیا ہے تے موسم بھی آج سونا جڑ گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی توجہ نہیں، تا میں کہنا توجہ کرو تو ایک ایک جملہ سمجھ آئے۔
میں 10 منٹ گل کرنی ہے تو سمجھ آنی جی توجہ رکھو گے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر دیو اگر کوئی بندہ چاہتا میں رب نال پیار پانا ہوتا طریقہ اصول قانون ضابطہ ہے جی. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کہ میرے پیغمبر دی اتباع کرو. جیڑا بندہ میرے پیغمبر نال پیار کرے گا اللہ فرماندے نے میں رب دے نال پیار کراں گا. حضرات توجہ کرے آج غور کرے آج اللہ سونے دنیا اندر بڑیاں محبتاں نے. دنیا دیاں محبتاں چھڈ کے تیرے نبی نال پیار کریے تے سانوں کی ملے گا؟ انسان لالچی اونی دیر تک اسی کوئی کام نہیں کردے جنی دیر تک لالچ نہ دیتا جائے. اللہ فرماندے نے میرے بندیو اعلان سن لو جیڑا بندہ میرے نبی نال پیار کرے گا میں رب 2 انعام عطا کراں گا. سنیاں جے توجہ کرے آج ڈجکوٹ دے رہن والے ہو اللہ فرماندے نے پہلا انعام اے وے یحببکم اللہ. پہلا انعام ہے جیڑا بندہ میرے نبی نال پیار کرے گا اللہ فرماندے نے میں رب اس بندے نال پیار کراں گا. یہ پہلا انعام جی. یہ پہلا انعام. تے دوجا انعام اللہ فرماتے نے دوسرا انعام انہاں لوگوں کی ملے گا. فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کاش کتے تسی قرآن پاک دا ترجمہ جان دے ہوندے. اللہ دی قسم ہے میں قرآن پڑھدا جاندا تیرے دل دی بنجر زمین آباد ہو جاندی. اللہ فرماتے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ فرماتے نے دوسرا انعام ہے جڑا ساڈے نبی نال پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ فرماتے نے میں انہاں دے لوگاں دے گناہاں معاف کر دیاں گا غلطیاں نو معاف کر دیاں گا. اللہ والا بڑا پیارا ترجمہ کردا تے کی کہندا جی او جندا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاواں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. بیڑا پار لانا چاہندے ہو بیڑا پار لانا چاہتے ہو تے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ نبی دی گل منو نبی پاک نال پیار کرو تے جے بیڑا ڈوبنا چاہتے ہو جدھر مرضی ٹر جاؤ مرضیاں تھوڑیاں نے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے نے لوگوں جڑا ساڈے نبی نال پیار کرے گا میں رب انہاں لوگاں نال پیار کراں گا. پہلی گل پہلا مسئلہ تانوں میں سمجھا دیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہن اگلی گل سمجھی آ جائے. بس 2 ہی گلاں اج دی ملاقات اندر میں تواڈے نال کرنیاں نے. ذرا توجہ میری طرف رہے. آخری گل کر رہے ہاں. آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے. فرمایا جڑا ساڈے نبی نال پیار کرے گا میں رب اس بندے نال پیار کراں گا. ہن دوسری گل فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دی گل منے گا میں اس بندے دی گل منا گا. ڈجکوٹ دے باسیو اردا گرد آنے والو رب دے مہمانو گل سنیا جے
بڑیاں دعاواں تسی کر رہے ہو، کنے سال ہو گئے قبول نہیں ہوندیاں، وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ اے ویکھیا جے جیڑا بندہ نبی پاک دی گل مندا ہے، اللہ اس بندے دی گل مندے نے۔ سب تو پہلی دلیل حضرت ابوبکر صدیق سابق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق؟ نبی پاک دا وفادار صدیق۔ کون صدیق؟ نبی پاک دا یار غار صدیق۔ گج کوٹ دے باسیو کون صدیق ہے؟ جس صدیق نے جدو کلمہ پڑھیا، بہت بڑے امیر آدمی سن، بہت بڑے تاجر سن، کپڑے دی تجارت کرنے والے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد سب کچھ قربان کر چھڑیا دین واسطے۔ اج اسی کلمہ تے پڑھدے ہاں، قربانی کوئی نہیں، بکرے تے ذبح کرنے ہاں، لیکن قربانی ہور اسی نہیں دے سکدے۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، فجر دی نماز اسی نہیں پڑھدے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، زور اثر تے مسجد اندر اسی نہیں ہوندے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نبی دی حدیث نہیں قبول کر دے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی دی سنت اسی قبول نہیں کر دے۔ انج دا پیار کم نہیں آئے گا۔ پیار کرنا چاہتے ہو صدیق جیسا پیار کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا، تن من دن قربان کر چھڑیا، دل و دینار قربان کر چھڑے۔ حضرات تاریخ اس بات کی گواہ جی، صدیق نے کلمہ پڑھیا، بہت بڑے تاجر سن، تجارت کرنے والے، کپڑے دے، جدو دنیا تو گئے نے پرانا بسیدہ لباس دا کفن پہن کے گئے نے۔ وجہ کی سبب کی ہے، کلمہ پڑھیا ہے تے کلمے دا حق ادا کیتا جی، نبی دی محبت دا دم بھریا ہے، محبت دا حق ادا کیتا جی۔ اج اسی کلمہ تے پڑھیا، حق ادا نہیں دے کیتا، محبت دا نعرہ تے لایا جی، لیکن قربانی کچھ نہیں دے رہی تھی۔ میں صدقے جاواں صدیق نے تن من دن قربان کر چھڑیا جی۔ تائیں اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردا تے کی کہندا جی، انہاں دتیاں نے جانا جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے صحابہ قربانیاں دیتیاں نے، جانا دیتیاں نے، تسی سبحان اللہ نہیں دے دے کچھی کہہ دے ہو۔ انہاں دیتیاں نے جانا جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، بل دے او کولیا تے ننگے ہوڑی بولیا، کیمیں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا، کنہ دی گل من کے، نبی پاک دی گل من کے کلمہ پڑھ لیا جی۔ میں کہہ رہا جیڑا نبی دی گل مندا ہے، اللہ دی گل مندا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک دی گل من کے کلمہ پڑھیا ہے، اپنے ہاتھ دعا واضح اٹھا دیتے نے۔ نج کوٹ والیا حضرت صدیق نے 3 دعاواں کر چھڑیاں نے۔ کون کہندا دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، کون کہندا رب دعاواں قبول نہیں کردا، تینوں منگن دا ول نہیں آیا، تینوں محبت دا ول نہیں آیا، تینوں کلمے دا حق ادا کرن دا ول نہیں آیا۔ اے ویکھیا جے حضرت صدیق دعا کر دے نے، اللہ ابو بکر دی پہلی دعا ہے، ابو بکر دا مال ہوئے تے نبی دا اشارہ ہوئے سارا خرچ کر دے ہاں۔ اسی انج دی دعا نہیں کر دے، کیونکہ اسی کلمہ پڑھیا ہے، حق ادا نہیں کیتا۔ نعرہ لانا آسان ہے، کلمہ پڑھ دے نبی پاک دی حدیث نہیں جے پڑھ دے،
کلمہ پڑھ دیو نبی پاک دے صحابہ دی داستان کیوں نہیں دے پڑھ دے آوے کہ آجی حضرت صدیق کہتے نے اللہ پہلی دعا اے وے مال ابو بکر دا ہوئے اشارہ نبی دا ہوئے میں سارا خرچ کر دیا دوسری دعا اے وے اللہ بیٹی ابو بکر دی ہوئے تے بی بی نبی دی ہونی چاہیے اللہ تیسری دعا اے وے اکھا ابو بکر دیا ہون مکڑا نبی پاک دا ہوئے میں بیدارا وا اللہ دی قسمیں تین دعاواں کر چھڑیاں نے اللہ نے تین دیا تین دعاواں قبول فرما لیا نے جڑا بندہ نبی پاک دی گل مندا ہے اللہ دی گل مندا جے دوسری دلیل سنو میرا سلام دی حضرت عمر سب کو رضی اللہ تعالی کون عمر نبی پاک دا مشیر خاص عمر 22 لاکھ مربع میل دا وزیر اعظم عمر کون عمر جندا نام سن کے شیطان گلی چھڑ جاندا جی جندا نام سن کے کفر کمدا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا نبی پاک دی گل مان کے نماز پڑھی نبی پاک دی گل مان کے ساری زندگی گزاری نبی پاک دی گل مان کے ایویں کہ اجے دعا کر دیتی جی حضرت عمر دعا کر دینے دو دعاواں حدیث پاک بخاری اور مسلم دے اندر موجود جی حضرت عمر دعا کر رہے نے ارزقنی شہادتن کاش اسی جنیاں دعاواں کرنے والے بن جائیے اسی بڑیاں دعاواں کرنے لیکن اسلام والی کوئی نہیں دے کوٹھیاں تے منگیاں نے گاڑیاں تے منگیاں نے بنگلے دا سوال تے کیتا ہے لیکن شہادت نہیں دے منگی حضرت عمر دعا کر دینے اللہ عمر دی پہلی دعا وے عمر نو موت آئے شہادت دی آئے تے دوسری دعا وے اللہ موت بھی نبی پاک دے سونے شہر مدینے وچ آئے کڈی سونی دعا ہے اللہ جننے آئے نے سارے نو مکہ وکھا دے مدینہ وکھا دے اللہ جاندا ہے میرا تے دل کردا ہے کیڑا ویلا ہوئے بندہ مکے ٹر جائے مدینے ٹر جائے اللہ تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں نے جننے آئے نے سارے انو بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما میں کی کہنا چاہ رہا مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کاردائے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کاردائے مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کاردائے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کاردائے او مکے تے مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں جتھے میرے آقا لائیاں نے تلیاں مک جانے سامائیں اتے دل بڑا کاردائے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کاردائے میں دعا کر لگا نوجوان آئے بوڑھے آئے بچے آئے ماما بہن آئیاں نے میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دے آج ہو سکتا تہاڈی آمین میرے حق اندر میری تہاڈے حق اندر اللہ قبول فرما لوے میں دعا کرن لگا ذرا توجہ کرے آج او کعبے دا غلاف گالا دورو لہرائے نی منگو نی دعاواں اللہ سب نو بلائے نی آئیے حضرات سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دو دعاواں کیتیاں دے اللہ دی قسمیں اللہ نے دوویں قبول کر لیا حضرت عمر نو موت آئی شہادت دی آئیے نبی پاک دے سونے شہر مدینے اندر آئیے پھر سانو بھی چاہیے اگر چاہندے ہو نبی پاک دی حدیث جتھے آ جائے فرمان آ جائے نبی دی سنت آ جائے سر تسلیم خم کر دے ہو
اللہ دی قسم جڑا بندہ جدی زندگی گزارے گا جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے، نبی دی محبت آ جائے، نبی پاک دا فرمان آ جائے، سر تسلیم خم کر دے گا، اس بندے دی منزل جنت ہوئے گی۔ کی ہوئے گی؟ جانا جے انشاءاللہ ایسے لوگاں واسطے رب نے جنت تیار فرمائی۔ آخری جملے گل مک گئی جی، کیڑی جنت رب عطا فرمائے گا؟ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے جل دے فوارے ہون گے۔ اللہ جاندا ہے جیڑی جنت رب دینی نا مومناں نو، محبت کرنے والیاں نو، قرآن پڑھنے والیاں نو، سنت عمل کرنے والیاں نو، اندیاں بہاراں وکھریاں نے۔ اللہ کو دعا ہے نبی دی حدیث واسطے، نبی دی محبت واسطے ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ پیغمبر دے حکم دے مطابق ہو جائے۔ انشاءاللہ جدو صحیح معنی اندر میں اور تسی قرآن اور حدیث دے پابند بن گئے، یاد رکھو ڈچکوٹ اندر تیری میت دا اعلان ہوئے گا، عرشاں تے تیری جنت دا اعلان ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو چند باتیں میں عرض کی دیا نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم حضرات بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا محمد حسین مکی صاحب کے علم و عمل میں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت و عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جب آ جائے تو 3 طرح کی رکاوٹیں آگے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ نبی پاک کی حدیث نہیں مانتے۔ وہ 3 رکاوٹیں آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان۔ 3 رکاوٹیں۔ پہلی رکاوٹ یہ آتی ہے حجاب طبع۔ جب نبی پاک کا فرمان عالی شان آتا ہے تو انسان کی طبیعت سامنے آ جاتی ہے۔ میرا من نہیں مانتا، میری طبیعت نہیں مانتی، میرا مائنڈ نہیں مانتا۔ نبی پاک کی حدیث سنائیں، تمہاری طبیعت نہیں مانتی تو نہ مانے، تمہارا دماغ تمہاری سینس کام نہیں کرتی تو نہ کرے۔ اپنی طبیعت کا علاج کراؤ، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ حدیث سچی ہے، اس سچی حدیث کو سن کر ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے اللہ منوا لے گا۔ تو کہتے ہیں حدیث سن کر جو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے اندر آتی ہے وہ طبیعت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ جب بھی نبی پاک کے فرامین سنیں طبیعت درمیان میں آئے تو طبیعت کو سائڈ پہ کر کے نبی پاک کی بات مانا کریں۔ کیوں نہیں مانے کریں انشاءاللہ۔ جو بندہ نبی پاک کی بات سن کر طبیعت آگے لے آتا ہے وہ اپنی طبیعت کا علاج کرے، نبی پاک کی حدیث سچی۔ اور دوسرے نمبر پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حدیث سن کر جو راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ حجاب معاشرہ۔ مجھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ اگر میں نے یہ بات مان لی لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو معاشرہ حدیث ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو نبی پاک کی حدیث ماننے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بندے کا سوء فہم، غلط سوچ۔ بندے نے حدیث سنی، اپنا ہی فہم، اپنا ہی مطلب نکال لیا، جو مطلب اس کو اچھا لگا وہ راستے میں لے آیا، تو یہ بھی حدیث کے
ماننے میں رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تینوں رکاوٹیں ہٹا کر نبی پاک کی بات سن کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. مانیں گے تو انشاءاللہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے جانے سے انکار کر دیا. قیل ومن ابا، یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی عظیم و شان ہستی، ہمارے پاکستان کی مایانات شان اور آن، ہمارے ڈسپورٹ میں پہلی دفعہ تشریف لانے والے میری مراد محترم جناب قاری القرآن قاری میاں بن عابد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہماری تھوڑیوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے معطر فرمائیں. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. حضرت مولانا قاری میاں بن عابد صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. قاری میاں بن عابد صاحب ان کے آنے سے پہلے ذرا حاضری کا اور ایکٹیو پن کا مظاہرہ کیجیے. قاری صاحب کے حکم پر اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مختصر نعت حافظ عبد المعیز کو آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا کا چکتے جوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں، سانو بھور کے تے لوڑ نہیں. میرے آقا کا چکتے جوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں. بھیج دیتا رب نے قرآن کے موجودے، بھیج دیتا رب نے قرآن کے موجودے، ہووے ساڈے نبی اتے ہر ویلے درودے. بے حساب ہووے، بے حساب ہووے، لاکھ تے کروڑ نہیں. جی آپ سبحان اللہ. سانو بھور کے سے لوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں. میرے آقا کا چکتے جوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں. حشر دہاڑے جیتو ہر کوئی ڈولے گا، حشر دہاڑے جیتو ہر کوئی ڈولے گا، ساڈے لئی بس ایک سونا بولے گا. اس سونے دا پلہ تو چھوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں، سانو بھور کے سے لوڑ نہیں. صفت پیا کردا جدا زمانہ ہے، صفت پیا کردا جدا زمانہ ہے، موئی تو سونے دا بنیا دیوانہ ہے. اس دل وچ اس دل وچ بسیا کوئی اور نہیں، سانو اور کسے لوڑ نہیں، سانو اور کسے لوڑ نہیں.
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ